محبوب وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے محبوب اگر آپ کافروں سے پوچھیں گے نا زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کافر بھی کہیں گے ان کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ کی تجلیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تاثیر کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے۔ اگر بندہ توجہ کرے اور غور و فکر کرے، ایک ایک بات ایک ایک چیز ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ کوئی پیچھے حکیم کوئی علیم ہے جس کو پتہ تھا کہ میں یہ چیز بناؤں گا تو انسان اس سے یہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ لا یقولن اللہ، کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے کافرو اے مشرکو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کس کس بناوٹ کا انکار کرو گے؟ ایک چیز کا انکار کرو گے اللہ کی بنائی ہوئی دوسری چیز تمہارے سامنے ہوگی، دوسری کا انکار کرو گے تیسری سامنے ہوگی، چوتھی سامنے ہوگی، پانچویں سامنے ہوگی۔ کائنات کی ہر چیز یہ پیغام دیتی ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والی ذات موجود ہے جس کو پتہ تھا کہ کس کس چیز کو میں نے کس طرح بنانا ہے۔ سوچو کہ اگر اللہ ساری زمین کو مٹی کا نہ بناتا، سونے کا ہی بنا دیتا، ہمارے کس کام کی تھی؟ پیداوار کیسے ہوتی؟ درخت کیسے اگتے؟ ہم موٹر پمپ کیسے لگاتے؟ بور کیسے ہوتے؟ ایرے کیسے کھودتے؟ اللہ نے یہ جو زمین مٹی کی بچھائی ہے اس میں کتنی حکمتیں ہیں، ہم تو مٹی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کی پیچھے کتنی بڑی کاریگری موجود ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ انسان کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ عقل مندوں کے لیے ہم نے کائنات کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، اگر بندہ اپنے عقل پر زور دے کر سوچے تو کائنات کی ہر چیز اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دیتی ہے، اللہ کی معرفت کا پیغام دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ وحدہ لا شریک ذات موجود ہے جس نے اپنی کاریگری کے زور پر پوری کائنات کا نظام کو چلایا ہوا ہے۔